ابھی میں نے آپ حضرات کو ایک عمل بتایا ہے کہ کوئی مشکل کوئی پریشانی آ جائے اس سے نکلنے کا جو طریقہ قرآن نے بتایا ہے اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، وہ میں نے تفصیل کے ساتھ صلاۃ الحاجت کا طریقہ ابھی گوش گزار کیا ہے۔ یہ جو دوسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ نہ تو وضو کر سکتا ہے اور نہ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی دو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو صبر کرنے والا کام یعنی اپنی زبان کو بند رکھنے والا کام تو ہر جگہ پہ ہو جائے گا، اس کے لیے تو وضو ضروری نہیں ہے کہ وضو کے ساتھ ہیں تب بھی اللہ کو ہم نے پکارنا ہے، اور بغیر وضو کے ساتھ ہیں خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر بھی کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو۔ لیکن بغیر وضو کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ عمل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر تو حالات ایسے ہوں جن حالات کے اندر آپ وضو کر سکتے ہیں اور سجدہ کر سکتے ہیں یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر سب سے افضل کام کیا ہے کہ پریشانی کو پی جاؤ اور صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرو، اور جس کا پورا طریقہ میں نے ابھی بتایا ہے۔ اور اگر آپ روڈ کے اوپر ہیں، کہاں ہیں؟ روڈ پہ ہیں، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جس طرح کل ایک دن میں 2-3 ہمارے حادثے ہو گئے ہیں، کوئی ایسی پریشانی روڈ کے اوپر آ جاتی ہے، انسان بے یار و مددگار کھڑا ہے یا دکان پہ ہے، دفتر میں ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ آپ بھاگ کے آپ مسجد نہیں جا سکتے یا وہاں جائے نماز نہیں ہے، آپ نماز پڑھ کے مدد نہیں مانگ سکتے، تو اللہ بولو شریعت مطہرہ کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ مثال کے طور پہ بہن کا، بیٹی کا، کوئی بہو ہے گھر میں، اس کا آپریشن ہے، وہ اب تھیٹر کے اندر ہے، آپ باہر گائنی وارڈ میں برآمدے میں کھڑے ہیں، اب آپ کا دل دک دک کر رہا ہے کہ یا اللہ زچہ بچہ خیر وفیت کے ساتھ ہو۔ ایسی صورتحال ہر گھر میں واسطہ پڑتا ہے، یا کسی اور کا اللہ نہ کرے آپریشن ہے، ایسے کوئی تھانہ کچہری ہے، یا گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا مار کٹائی بہن بھائیوں میں شروع ہو گئی، محلے کے اندر ہمسایوں میں ہو گئی، دکانداروں کا آپس میں دکان میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، جس طرح میں نے کہا اللہ نہ کرے روڈ پہ کوئی پریشانی آ گئی یا کوئی اور اس طرح کی پریشانی آ گئی، ایمرجنسی آ گئی، بس پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، بسم اللہ شریف کے ساتھ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کتنی بار؟ 11 بار۔ 11 بار آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر سانس توڑ کے درود پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوبارہ دوہرا دو، 11 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی کلمہ طیب آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 11 مرتبہ ہم نے پڑھی ہے سورہ اخلاص، اور 11 مرتبہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ ان دونوں کا ثواب جو ہے ہدیتاً تحفۃً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام صالحین اولیاء اللہ، اور پھر تمام مومنین مومنات مسلمین و مسلمات سب کو جو ہے وہ ہدیہ کر دینا۔ اللہ والو یہ ایسا مجرب عمل ہے جس کی میں نے عقلی طور پہ بھی دلیل دی، اور تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو سمجھایا جب میں نے نماز کی والی دعا کی وضاحت کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس مضمون کو سمجھاتے ہوئے بھی یہ نقطہ میں نے سمجھایا تھا۔ جب اللہ والو آپ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے، پھر صحابہ ہیں، صالحین ہیں، مومنین مومنات ہیں، مسلمین مسلمات ہیں، یعنی تمام ایمان والوں کو کریں گے، وہ سارے ایمان والے جب تیرے لیے دعائے رحمت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جب اتنا بڑا موقع رحمت کا تیری طرف متوجہ ہوگا تو پل بھر میں حالات بدل جائیں گے، پل بھر میں حالات بدل جائیں گے۔ تو اللہ والو یہ 3 منٹ کا عمل ہے، کتنے منٹ کا ہے؟ 313
یعنی جاگ رہے ہیں. 3 منٹ کا اللہ والو عمل ہے. زندگی میں کبھی پریشانی ہو جائے تو بانگیں نہیں دینی, صبر کرو. اسی وقت فقیر کی یہ بات یاد رکھیں, اس عمل کو یاد رکھیں. 11 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں. ان کے وسیلہ جلدہ سے تمام ایمان والوں کو ہدیہ کریں. اللہ کی مدد یوں آئے گی. پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ پڑھیں, پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ پڑھیں, پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ پڑھیں. بہن کا, بیٹی کا, کسی عزیز کا آپریشن ہو رہا ہے, اب تھیٹر کے باہر کھڑے ہیں, تو دنیا کی باتیں کرنے چولیاں کریں گے, اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اس عمل کو بار بار کرتے رہیں, بار بار کرتے رہیں. اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں تلاش چینل سے ایک وہ فیملی ملتان کی غالباً ہے, وہ ہمارے پاس آئی. ان کا پیٹ پورا میس کے ساتھ, ٹیومر کے ساتھ بھرا ہوا ہے, یعنی اس خاتون کا. اب ان کا بیٹا ساتھ تھا. تو 3 دن بعد یعنی جمعرات کو وہ آئے ہیں, تو جمعہ, ہفتہ, اتوار, یعنی یہ 3 دن. سوموار کو ان کا آپریشن تھا. سوموار کو ان کا آپریشن تھا. میں نے ان کو ایک کلمہ پڑھنے کے لیے دیا. میں نے کہا یہ پڑھو, اور جیسا میں یقین بناتا ہوں الحمدللہ ایسے یقین کے ساتھ پڑھو. پھر میں دیکھتا ہوں آپریشن کیسے ہو جاتا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں آپریشن کیسے ہو جاتا ہے. آج 3 دفعہ وہ جا چکے ہیں, یعنی جمعرات گزری ہے عید سے پہلے, 3 بار وہ آپریشن تھیٹر میں جا چکے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جا چکے ہیں, آپریشن نہیں ہو رہا, آپریشن نہیں ہو رہا الحمدللہ. یعنی 3 ہفتے پڑا ہے. اللہ کے 2 نام پڑھنے کے لیے دیے ہیں. میں نے کہا یہ یقین کامل کے ساتھ پڑھو, اس پہ ہاتھ پھیرتے جاؤ, پھونکتے جاؤ, بس اللہ پاک تکلیف سے بچائے گا. جتنی زندگی اللہ سلامتی والی, رحمت والی, عافیت والی, برکت والی دے گا. اگر شفا ہے تو اللہ شفا دے دے گا, نہیں تو اس ٹیومر سمیت ہی قبر میں چلے جانا. یعنی جسم کو اس دنیا میں کوئی تکلیف اللہ نہیں ہونے دیتا. اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو وہ تو ہم ٹال نہیں سکتے, عرض ہی کر سکتے ہیں. وہ ٹالنا چاہے تو وہ ٹال سکتا ہے. مرنا تو اب ہر بندے نہیں ہے, کوئی بہانہ بننا ہے, لیکن جو آپریشن کی تکلیف ہے اس کے لیے اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے بچا دے, تو انشاءاللہ آپ کا آپریشن نہیں ہوتا. اب اس جمعرات بھی وہ آئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی, ان ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ امید لگ رہی ہے کہ ٹیومر کا سائز جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے, یعنی کم ہو رہا ہے. اگر اسی طریقے سے کم ہوا تو ہو سکتا ہے آپ آپریشن سے بچ جائیں. تو یہ کس کا کمال ہے؟ میری کرامت ہے یا اللہ کا کرم ہے؟ یہ میرے رب کا کرم ہے. اس کے ناموں کا معجزہ ہے, اسماء الحسنہ کا معجزہ ہے. یہ آسان زبان میں کہیں اللہ کے ذکر کی برکت ہے, اللہ کے ذکر کی برکت ہے. تو اللہ والو جب کوئی پریشانی آ جائے, مصیبت آ جائے, ایمرجنسی, یہ ایمرجنسی کا وظیفہ ہے, کوئی تکلیف آ جائے تو 3 منٹ کا عمل ہے. انڈا بوائل ہوتے کتنا وقت لگتا ہے؟ 3 منٹ. سٹینڈرڈ کال کا کتنا منٹ؟ سٹینڈرڈ کال جو ہوتی ہے فون کی وہ کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ 3 کی. لیکن وہ ہمارے ہاں تو 3 گھنٹے چلتی ہے نا, لیکن سٹینڈرڈ ٹائم اس کا دنیا پوری میں 3 منٹ ہے. اس طرح 3 منٹ انڈے کے بوائل ہونے کے. تو اب مختصر یہ کہ جتنی دیر میں کم دی گل کریے اتنی دیر اللہ کی مدد آ جاتی, اور جتنی دیر میں انڈا بوائل ہوتا ہے اتنی دیر میں تیرا کم تھی ویسی خیر سے, خیر سے. ایک وہ سرائکی میں کہتا تیرا کم تھی جائے, تھینے کا مطلب بندہ ہی چڑھ جائے, وہ والا نہیں ہے تھی نا, یعنی تیرا کام ہو جائے گا, یعنی اللہ کی رحمت آ جائے گی انشاءاللہ, اللہ کا کرم ہو جائے گا, کامیابی نصیب ہو جائے گی. کوئی تھیٹر میں ہے تو اللہ اس کی تکلیف کو آسان کر دے گا. آپریشن ہے جو ہونا ہی تھا لیکن اللہ اس میں کامیابی ڈال دے گا, صحت کو ڈال دے گا. ایسی کوئی مقدمے کا فیصلہ ہے تو انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوگا. جتنا اللہ آپ کو نوازنا چاہے گا انشاءاللہ نواز کے چھوڑے گا, چاہے سارے بھی مخالفت کرتے رہے. اس لیے کسی وقت, کسی دن, رات کے یا دن کے کسی پہر میں کوئی پریشانی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 11 مرتبہ پہلا کلمہ طیب پڑھ کے, یہ دونوں اعمال کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے, ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام ایمان والوں کو, اور اللہ کی مدد کے منتظر رہنا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ عمل دوبارہ کریں, پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ عمل دوبارہ کریں. جب تک پریشانی ختم نہیں ہو جاتی اس عمل کو بار بار کرو, چاہے 5 منٹ بعد کرو, چاہے آدھے گھنٹے بعد کرو, چاہے گھنٹے کے بعد کرو, چاہے دن میں 10 بار کرو, چاہے دن میں 100 بار کرو. ایسا کبھی آج تک میری زندگی میں ہوا نہیں ہے, لیکن میں صرف ایمان کی کمزوری کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوں. ہمارے پاس شہزاد صاحب آتے تھے ڈیرہ غازی خان سے. کہاں سے آتے تھے؟ ڈیرہ غازی خان سے, جن کے پاس ہم موئے مبارک کی زیارت کے لیے بھی گئے تھے.
جب وہ خاندان سارا یعنی ہمارے ساتھ وہ وابستہ ہو گئے، مرید ہو گئے، سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کے ساتھ کا تعلق بن گیا، تو وہ ان کی بہن میرے ساتھ پھر میرے پاس بیٹھی تھی اوپر، تو میں نے بات کر رہا تھا تو مجھے کہنے لگی حضرت صاحب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ اس دن انہوں نے کوئی میں نے سود کے اوپر بیان کیا تھا، تو وہ ذرا بات ان کو لگی تھی، وہ زخم ذرا ہرا تھا، شرمندگی بھی تھی، تو پھر انہوں نے میرے سامنے اظہار کیا کہ حضرت صاحب میں نے پٹھانوں سے 8 لاکھ روپیہ لیا، یعنی جو سود کا کام وہاں ہمارے کرتے ہیں، یعنی پٹھان بھائی یا پختون بھائی، ان سے میں نے 8 لاکھ روپیہ لیا۔ اب وہ 8 لاکھ کے اوپر جتنا سود بنتا تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا، اور کچھ جو اصل زر تھا وہ بھی لے لیا۔ اب وہ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے 40,000 روپیہ دے رہی تھی۔ کتنا؟ 40,000 روپیہ، اور اس بات کو کم و پیش 16 سال ہو گئے ہیں۔ وہ کتنے گنا پیسہ بھی لے چکے ہیں منافع کی صورت میں، جس کو وہ منافع کہتے ہیں، ہم سود کہتے ہیں، وہ تو منافع کہتے ہیں یا پروفٹ کہتے ہیں، وہ لے چکے ہیں، اور وہ جو 8 لاکھ ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو پہلے آپ نے دیا تھا وہ فلاں مہینے کا منافع ہو گیا، وہ ہو گیا فلاں مہینے کا منافع ہو گیا، یعنی وہ کسی طرف آنے نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی اب آپ دیں گے تو 8 لاکھ پورے کا پورا اکٹھا یکمشت میں دو، پھر ہمارا آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، وگرنہ کیا ہے 40,000 روپیہ مہینے کا دو۔ اب وہ خاتون کہنے لگی کہ پہلے بچے چھوٹے تھے، میری تنخواہ آتی تھی، میں دے دیتی تھی، اب میرے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، اخراجات زیادہ ہیں، میں 40,000 کہاں سے دوں؟ پھر دوسرا یہ کہ وہ 8 کا 8 نہیں کھڑا ہے۔ جب اس نے مجھے ساری یہ بات سنائی، پھر ہمارا صبری رنگ جو ہے وہ غالب آ گیا۔ میں نے کہا جی نہ سود دینا ہے تو نہ اصل دینے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہ سود دینا ہے تو نہ ہی اب اصل دینے ہیں۔ انہیں کہ جو ہوتا ہے کر لیں جا کے، آپ وہ تھانہ ہے، وہ کچہری ہے، جو ہوتا ہے کر لیں جا کے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ گنڈے ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک پورا گینگ ہوتا ہے۔ انہوں نے 1 مہینہ پیسے روکے، انہوں نے فون چون کیے، دوسرا مہینے پیسے روکے، وہ گھر آ گئے، تیسرے مہینے انہوں نے گھر آ کے مار کٹائی شروع کر دی۔ جو انہوں نے چیک دیا ہوا تھا اس پہ انہوں نے FIR کٹوائی، پرچی لگوائی، انہوں نے پرچہ کٹوا دیا، کیس چل پڑا۔ تو شہزاد صاحب کی بہن کو میں نے کہا بس کچھ نہیں کرنا، تو نے بس یہ کرنا ہے احسان ثواب کرتے جاؤ۔ جب میں نے تمہیں روکا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روکا ہے، اور تم اگر رکی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ کی مدد آتی دیکھو کیسے آتی ہے۔ اللہ والو 4 مہینے وہ کیس چلا، ضرب ملازمہ، خاتون ملازمہ ہے، یعنی اسکول ٹیچر ہے، اس کی تنخواہ وہ رک گئی پرچہ کٹنے کی وجہ سے، FIR کٹنے کی وجہ سے۔ پولیس آئی، وہ ان کو تھانے لے گئی، عید کے دن تھے آج کل کے، وہ عید کی وجہ سے 3 دن وہ جیل میں بھی رہی، لیکن وہ تکلیف انہوں نے کاٹ لی۔ اللہ نے ان کو صبر دیے رکھا کہ حضرت صاحب نے کہا تھا کہ وہ تھانہ وہ کچہری ہم نے پیسہ نہیں دینا، آپ نہ اصل دینا ہے اور نہ سود دینا، جو کرنا کر لو ہے۔ تو جیل سے بڑھ کے مرد کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو عورت ہے۔ میں نے کہا ہم نے جو تم نے دیکھنا تھا وہ تو دیکھ لیا، ٹھہرے رہو بس، اب ضرورت ڈاواں ڈول ہوئی، میں نے اور حوصلہ دیا، میں ٹھہرے رہو۔ اس کے بعد اللہ 4 مہینے لگے ہیں، جج نے وہ ان کے ساتھ کی جو کتے والی ہوتی ہے، ان سود خوروں کے ساتھ جو کتے والی ہوتی ہے وہ کی۔ اسی جج نے الحمدللہ، میرے حضور کی نگاہ کرم تھی، میرے رب کی رحمت تھی، جج نے جو نیچے والے جج نے جو ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا اس کو ختم کیا کہ تو نے اس عورت کو تھانے میں کیوں بھیجا ہے عید کے دنوں میں، اس کی سرزش کی۔ اس کے بعد اس خاتون کو باعزت بری کیا، پھر جس پارٹی سے سود پہ پیسے لیے ہوئے تھے ان کو بلا کے سارے لکھ پڑھ کرا کے سارا معاملہ ختم کرا دیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر آپ پرچہ دینا چاہو، انہوں نے تمہارے گھر میں آ کے جو ہے دونس دکھائی ہے، مار پیٹ کی ہے، تو میں پرچہ ادھر سے 22A کی درخواست لکھ کے مجھے دو، ہم ان کے خلاف پرچہ جو میں کروا کے دیتا ہوں۔ پھر میں نے روکا، میں نے کہا یہ بدماش لوگ ہیں، ہم نے دشمنی نہیں ڈالنی، ہم نے صرف اتنا ان کے ساتھ آڈا لینا تھا کہ نہ سود دینا ہے اور نہ اصل دینا ہے۔ جو غلطی ہو گئی، اب آپ نے فقیر کی باتیں سنی، اللہ نے دل بدل دیا ہے، تمہاری عزت بھی بچ گئی اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی ہو گئی۔ اب کیا ہے کہ زندگی بھر یہ کام نہیں کرنا۔ تو اللہ والو یہ فاتحہ کا کمال ہے، یہ فاتحہ کا کمال ہے۔ وہ یہی عمل کر کے بار بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور
ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام اولیاء اللہ بالخصوص اصلاحیہ قادری شافیہ کے تمام بزرگان دین کو وہ ہدیہ کر دی نہیں، اور اللہ کی جیسی مدد آتی رہی ہے، میں نے مختصر کر کے آپ کے سامنے بھی بیان کی ہے تاکہ آپ کا اللہ پہ یقین بنے۔ تو یہ کتنے منٹ کا عمل ہے؟ 3 منٹ کا۔ کوئی پریشانی آ جائے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے برستا دیکھو۔ اب تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت۔